مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی۔ یہ کوچہ جانا ہے، آہستہ قدم رکھنا، یہ کوچہ جانا ہے، آہستہ قدم رکھنا، آہستہ قدم رکھنا، ہر جا پہ ملائک کی بارات کھڑی ہوگی، ہر جا پہ ملائک کی بارات کھڑی ہوگی، وہ شیشہ دل غم سے میلا نہ کبھی ہوگا، وہ شیشہ دل غم سے میلا نہ کبھی ہوگا، میلا نہ کبھی ہوگا، تصویر مدینے کی جس دل میں جڑی ہوگی، تصویر مدینے کی جس دل میں جڑی ہوگی، ہو جائے جو وابستہ سرکار کے قدموں سے، ہو جائے جو وابستہ سرکار کے قدموں سے، سرکار کے قدموں سے، ہر چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی، ہر چیز
زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی، کیا سامنے جا کے ہم حال اپنا سنائیں گے، کیا سامنے جا کے ہم حال اپنا سنائیں گے، حال اپنا سنائیں گے، سرکار کا در ہوگا، اشکوں کی جھڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی جب جی السلام علیکم ناظرین کرام، خوش آمدید۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ قرآن اور اسلام نعمت افطار کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن، اور لاہور اسٹوڈیوز سے میں ہوں آپ کا میزبان سرور حسین نقشبندی۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم کلام سن رہے تھے بہت ہی معروف محترم ثنا خان جناب قاری محمد افضال انجم صاحب سے، اور کلام جناب الحاج محمد علی ظہوری رحمۃ اللہ علیہ استاد گرامی، شعراء پاک کلام ان کا، وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی۔ انشاءاللہ پروگرام کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اور کلام انشاءاللہ آخر میں ہم قاری صاحب سے اور انشاءاللہ سنیں گے۔ نظام طہارت مفتی صاحب آج ہمارا موضوع ہے، اور الطہور شطر الایمان کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، اور اس طرح کی بے شمار آیات اور حدیث سے ہمیں صفائی کی اہمیت کا، طہارت اور پاکیزگی کی اہمیت کا قرآن ہمیں بتاتا ہے، حضور کی سیرت بتاتی ہے۔ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سرور صاحب۔ قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات اس بات پر شاہد ہیں کہ اللہ رب العزت کی محبت انسانیت کی معراج ہے۔ ٹھیک، یعنی کسی کی خوشبختی کی انتہا یہ ہے کہ اللہ اس سے محبت فرمانے لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اس کے لیے رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف جگہ پہ خود وضاحت فرمائی ہے کہ میں کن سے محبت کرتا ہوں، ٹھیک، میرے محبوب کون ہیں۔ صحیح۔ ان محبوبوں کی لسٹ میں رب کائنات نے یہ بھی فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، توبہ کرنے والوں کو، توبہ کرنے والوں پاک کو، رہنے والوں کو۔ اچھا ان دونوں کو سرور بھائی اکٹھا ذکر کرنے کی ایک تفسیری حکمت یہ ہے کہ توبہ ہی حقیقت میں انسان کو طہارت کی طرف لے کے سبحان جاتا ہے۔ اللہ، یعنی یہ ظاہری اور باطنی دونوں پاکیزگیوں کا اس میں ذکر آتا ہے۔ اب جب طہارت کی ہم بات کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے حدیث پاک کا بھی حوالہ دیا ہے، حضور علیہ السلام کا فرمان ایک میں یہ کہ الطہور شطر الایمان، کہ طہارت ایمان کا حصہ ہے، جز ہے، اور ایک اور حدیث پاک میں ہے الطہور نصف الایمان، کہ طہارت جو ہے وہ ایمان کا آدھا ہے۔ اچھا اب جب ہم اس طہارت کی تفصیل میں جاتے ہیں تو اس سے مراد انسان کے ظاہر کی پاکی بھی ہے، باطن کی پاکی بھی ہے، اس کی سوچ کی پاکی بھی ہے، اس کے کلام کی پاکی بھی ہے، اس کے کردار کی، اس کے گفتار کی، اس کے معاملات کی، الغرض ہر چیز جو ہے اس میں پاکی، نظافت اور لطافت چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی جب ہم بات کرتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام کی ایک تو شان طہارت ہے نا جی، اس سے اوپر ایک شان لطافت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان وہ شان لطافت کا درجہ شان طہارت سے بھی کہیں اوپر ہے، اللہ اکبر، کہ ہر وہ شے جو اس طہارت والی شان کو مقدر کرنے کی طرف اشارہ بھی کر سکتی ہے، نبی علیہ السلام اس سے بھی پاک اور اس سے بھی منزہ ہے۔ کیا بات۔ اور ظاہر کی بات آئے تو سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، سبحان اللہ، کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ کیوں کہ یہ ظاہر کی جو پاکی اور صافی ہے۔ اچھا ایک اور بات، ایک ہوتا ہے صاف ہونا، ایک ہوتا ہے پاک ہونا، اللہ، یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ الگ ہیں، ٹھیک، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز صاف ہو لیکن پاک نہ ہو، صحیح صحیح۔ تو اسلام کا جو مدعا ہے وہ دونوں چیزوں کے ساتھ ہے، اسلام کی ریکوائرمنٹ دونوں کے ساتھ ہے کہ تم صاف بھی رہو، صفائی بھی رکھو اور پاکیزگی بھی رکھو، یہاں تک کہ
نماز جو اہم الفرائض ہے اس کی شرائط میں سے ہے کہ تم نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ بھی پاک ہوں، تم جس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہو وہ جگہ بھی پاک ہو، تمہارا بدن طہارت صغرا طہارت کبرا دونوں حاصل کیے ہوئے ہو، جنابت صغرا اور کبرا دونوں سے آپ کا بدن پاک ہو، جس جگہ پہ آپ نے نماز پڑھنی ہے وہ بھی پاک ہو۔ کیوں کہ آپ ایک پاکی کے ماحول میں رہتے ہوئے ہی اس پاک بارگاہ کی طرف اپنی عبادت کے سفر کو شروع کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک پوری زندگی کو، زندگی کے تمام معاملات کو پورے نظام طہارت ہے جو انسان کی شخصیت میں، انسان کے ماحول میں، بلکہ ہمارے بزرگ تو فرماتے تھے کہ ایک جانور جو ہے نا جی بکری، وہ بھی جب کسی جگہ بیٹھتی ہے نا تو وہ کھر مار کے جگہ کو صاف کر کے بیٹھتی ہے۔ تو اللہ نے تو حیوانات میں بھی ایک لاشعور میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے بھی کم از کم اس صفائی کا لحاظ رکھنا ہے، اور مومن کے لیے درجہ اس سے اوپر ہے کہ وہ صفائی کے ساتھ ساتھ طہارت کو بھی، پاکیزگی کو بھی اختیار کرے۔ پیر صاحب قبلہ سورہ مدثر کی آیہ مبارکہ کا ذکر جو ہے وہ بھی مفتی صاحب قبلہ نے بھی فرمایا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاکیزہ رکھنے کا خاص طور پہ حکم دیا گیا ہے، اس حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سرور بھائی۔ دیکھیں دین اسلام جو ہے یہ دین فطرت ہے، اور تمام ادیان میں سے دین اسلام کے اندر صفائی، پاکیزگی اور نظافت کا بڑا خاص حکم دیا گیا ہے۔ سورہ مدثر کے اندر اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ منبع رشد و ہدایت ہیں، اور حضور سے بڑھ کر، جیسا کہ مفتی صاحب قبلہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضور سے بڑھ کر تو کسی کو نظافت نہیں ہے، لیکن وہاں بھی فرمایا گیا کہ اپنے لباس کو بھی پاک رکھا جائے، تاکہ آپ نے جو لباس زیب تن کیا ہے اس کو بھی اس طریقے سے، اس خوبصورتی کے ساتھ اور اس اہتمام کے ساتھ آپ زیب تن فرمائیں کہ وہ زیادہ جو ہے پاؤں میں گھسیٹا نہ جا رہا ہو، وہ اس کو گندگی نہ لگ رہی ہو، اور آپ کا جو لباس ہے، اور لباس میں جو ہے یہ مفسرین اس آیہ مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ فرمایا گیا ہے کہ اپنے کردار اخلاق کو بھی آپ ستھرا رکھیں اور اس نظافت میں رہیں، پاکیزگی میں رہیں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ عقل کو دڑا دڑا کے تھکایا ہم نے، کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے، کہ جس دین متین کے اندر چھوٹے چھوٹے معاملات بھی صفائی کے، طہارت کے، نظافت کے سکھائے جا رہے ہیں، پاکیزگی کے سکھائے جا رہے ہیں، اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نے روزمرہ کے معاملات میں چلنا، بیٹھنا، کھانا پینا، اس میں پاکیزگی کو شامل رکھا جائے اور پاکیزگی کو لازم پکڑا جائے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ اپنا لباس، یعنی حضور بحیثیت معلم بھی دیکھیں اگر، اور صفائی جو ہے اس کو یہ ایک فطرتی عمل ہے، ہر کسی کو اچھی لگتی ہے، اور فرمایا گیا بحیثیت معلم بھی ہیں حضور، بحیثیت معاشرتی معاملات اور بحیثیت آقا اور بحیثیت غلاموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ان تمام معاملات میں، اور یہ ہمارے لیے بھی یہ تعلیم ہے کہ ہم اٹھنے بیٹھنے میں روز برہ کے معاملات میں اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ لباس جو ہے وہ جیسا بھی ہو کوئی بات نہیں، یہ سادگی ہے، تو سادگی اور چیز ہے، نظافت اور چیز ہے۔ سادگی بھی ہو، اس میں نظافت بھی لازم ہے۔ بسا اوقات لوگ کہتے ہیں لباس گندا ہے، وہ اسی طرح میلا کچیلا ہے، کوئی بات نہیں، میں سادہ آدمی ہوں، تو سادگی کے اندر بھی نظافت اور پاکیزگی کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ ٹھیک۔ قاری صاحب قبلہ قرآن کریم میں لا یمسہ الا المطہرون کا خاص طور پہ جو حکم آیا ہے قرآن کریم کہ جب تک پاکیزگی اختیار نہ کر لو تب تک اس کو چھونا نہیں ہے، اس حوالے سے کہ یہ کس طرف اشارہ ہے اور یہ کیسی پاکیزگی کی بات اس آیہ مبارکہ میں کی گئی ہے؟ جی سر، بہت شکریہ۔ یہ جو حکم خداوندی ہے لا یمسہ الا المطہرون، رب کائنات نے یہ قرآن پاک کی بابت فرمایا ہے، فرمایا کہ اسے بغیر طہارت کے نہ چھو، تو یہاں بھی طہارت کا حکم ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ پھر آپ دیکھیں کہ طہارت کی عظمت کتنی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا بنی الدین علی النظافہ، کہ دین کی جو بنیاد ہے وہ ہے ہی نظافت کے اوپر، ٹھیک، یعنی اس کے اندر نظافت ہی نظافت ہے۔ اب دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب خود اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، کریم آقا کی جلوہ گری ہوئی، یعنی نظافت دیکھیں کیسی ہے۔ پہلے مخصوص جگہ ہوتی تھی عبادت کے لیے، اس سے ہٹ کے کوئی بندہ عبادت کرتا تو اس کی عبادت رد کر دی جاتی تھی۔ تو اگر حکم ہوتا کہ جناب فلاں جگہ پہنچو، چاہے راستے میں موت آ جائے، ایک معین مقام ہوتا تھا، لیکن سرکار دو عالم کی دیکھیں کیسی طہارت عطا فرمائی، فرمایا جعلت لی الارض مسجدا طہورا،
فرمایا جو ہی میری ولادت ہوئی اور میرے قدمین شریفین زمین پہ لگے اور زمین نے میرے قدموں کو چوما تو اللہ پاک نے پوری زمین کو ہی پاک کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کتنا حسن ہے نظافت کے اندر، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک مجھے معراج کروا، تو اللہ پاک نے کئی امتیں دکھائیں اور ان کی زیارت کروائی۔ ایک امت دکھائی وہ بہت زیادہ تھی اور ان کے اعضاء چمک رہے تھے، تو عرض کی مالک یہ بڑی کثرت والی امت ہے، تو اس کے اعضاء چمک رہے ہیں، یہ کس کی امت ہے؟ مالک یہ مجھے دے دے۔ فرمایا نہیں، یہ امت مصطفیٰ ہے، یہ میں نے اپنے حبیب کے لیے ان کو چنا ہوا ہے۔ وہ جو ان کے اعضاء چمک رہے تھے، کیا وجہ تھی؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کے اعضاء، وضو کے جو اعضاء ہیں وہ چمک رہے ہوں گے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ نظافت اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہے، اتنی محترم ہے کہ جب بندہ پاک ہوتا ہے تو پاکیزگی کریم، جس طرح قبلہ پیر صاحب نے بیان فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو معلم بن کے آئے ہیں، وہ فرمائے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، سرکار دو عالم ظاہری اور باطنی طہارت کے لیے آئے ہیں، پاکیزگی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے سراپا طہارت بنایا ہے، اور کریم آقا علیہ السلام کا یہ بھی فرمان علی شان ہے۔ کریم آقا نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، فرمایا کسی کی صلاۃ نماز قبول ہی نہیں ہے بغیر طہارت کی۔ اللہ پھر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو طہارت ہے یہ جنت کی چابی ہے، یہ اعمال صالحہ کی چابی ہے۔ تو طہارت انسان جب طہارت میں ہوتا ہے تو جناب رب کائنات کا اسے قرب عطا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عرفاء جو ہیں کہ وہ سوتے بھی ہیں تو باوضو ہو کے سوتے ہیں، کیونکہ جب وہ سوئیں ہو سکتا ہے ادھر سوئیں، ادھر سر کی آنکھ لگے اور دل کی آنکھ کھل جائے اور مدینے والے کا دیدار ہو جائے۔ ٹھیک مفتی صاحب قبلہ، ایک تو ہم بات کریں انفرادی طہارت کی، پاکیزگی کی، ظاہری پاکیزگی اور طہارت کی۔ انوائرمنٹل پولوشن جو ہے وہ اس وقت کا بہت بڑا مسئلہ ہے، پوری دنیا اس کا شکار ہے، اور خاص طور پہ پاکستان میں اس کی بہت زیادہ گونج سنائی دے رہی ہے کہ ہماری جو فضا ہے، ہماری جو آب و ہوا ہے وہ پاکیزہ نہیں۔ انوائرمنٹل پولوشن جس کو ماحولیاتی آلودگی کہتے ہیں، اس کے حوالے سے اس کے بہت خطرناک نتائج اس کے ہوتے ہیں انسانوں کے لیے بھی اور تمام جانداروں کے لیے، اس حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ دیکھیں جی، نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ اور خلفائے راشدین نے جو انسانی آبادی اور شہروں کو آباد کرنے کے اصول وضع فرمائے ہیں، اور اس کے لیے جو نظام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بلکہ نبی علیہ السلام نے خود جو وضع فرمایا ہوا ہے، اس کو اگر فالو رکھا جائے تو یہ مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ اب یہ ہمارا دور جو ہے، ہم چونکہ ایک مشینی دور سے گزر رہے ہیں جس میں ایجادات اور خاص طور پر ایندھن کا اخراج، دھواں، اس کے ساتھ ساتھ بے احتیاطی اور ایسی چیزیں ہوا میں اتنی کثرت کے ساتھ بڑھ رہی ہیں۔ آبادی کا بوجھ، ایک آبادی کا بوجھ، حضور نے فرمایا نا کہ جی، نئے شہر آباد کیے جائیں اور اس میں مین بازار جو ہیں ان کو کھلا رکھا جائے، وہ ساری ہدایات موجود ہیں۔ اچھا، اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین پر جو یہ درختوں کا اور نہروں، آبشاروں کا اور دریاؤں، سمندروں کا جو نظام رکھا ہوا ہے، سبحان اللہ، یہ بذات خود اس فطرت کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے ہے۔ ٹھیک۔ اب انفارچونیٹلی ہماری شہری آبادیوں میں خاص طور پر جہاں یہ موسم بدلتا ہے تو سموگ کی جو صورتحال اور اس سے پھر سانس کی بیماریاں، اس کے پھیپھڑوں کے مسائل اور اس کے علاوہ بہت ساری اور جو بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شہروں میں جو سبزہ ہے، جو درخت ہیں، جو نہریں ہیں، جو پانی کا نظام یا آب و ہوا کی جو ایک کشادگی اور اس کی صفائی اور طہارت ہے، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ میں پچھلے دنوں ایک دوست کے پاس گیا تو یعنی یہ مسائل ہمارے اپنے پیدا کرتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ عدم توازن اور عدم احتیاط کا نتیجہ ہے کہ انسان، معاشرہ، ہم سب ایک ایسی دوڑ میں چل پڑے ہیں کہ جہاں پہ ہم نے اس ماحول کی پاکیزگی کو، ہوا کی پاکیزگی کو، فضا کی پاکیزگی کو، انوائرمنٹل جو پولوشن ہے اس کو صاف اور اس کے رد کے لیے جو چیز، اب یہ ظاہر ہے دیہاتوں میں یہ باہر آپ شہر سے نکل جائیں، یعنی شہر میں، بڑے شہروں میں تو مدتیں گزر جاتی ہیں، صاف آسمان اور اس پر تارے دیکھنے جو ہیں وہ بالکل ایک خواب سا ہوتا ہے لوگوں کا۔ تو ایک اگلے دن میں گیا، ایک دوست مجھے ملا تو وہ مجھے بتا رہا تھا جی کہ آج بارش کے بعد، بڑے عرصے کے بعد لاہور کا مطلع صاف ہے،
سمجھ آ گئی، اور مطلب ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ شہروں میں پرابلم ہے. اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بنیادی طور پر وہ تمام اسباب کے جو انوائرمنٹل پولوشن کا سبب بن رہے ہیں ان ساری چیزوں کو حل کرنا ہے، ان ساری چیزوں پہ کنٹرول کرنا ہے، ورنہ اس کے جو نیگیٹو اثرات انسانی صحت پر اور بیماریوں کی کثرت اور اس کے نتیجے میں جو پیدا ہو رہے ہیں وہ ایک بہت الارمنگ ہے، خاص طور پر شہر میں رہنے والے لوگوں کے لیے. اور اس کے بارے میں قرآن و سنت، نبی علیہ السلام کی احادیث اور ارشادات اس میں مکمل رہنمائی کرتے ہیں، جس پر کاربند رہنا. اور بہت زیادہ مثلا کچرا ہی آپ لے لیں، ایک شہری زندگی کا ایک بڑا پرابلم ہے. اب اس کچرے کو تلف کرنا، اس کو وقت پہ اٹھانا، اس کو خراب ہونے سے پہلے صحیح جگہ پہ اس کو رکھنا، اور پھر اس کے بعد رکھنے کے بعد اس کو جدید ٹیکنالوجی کے مطابق اس کو کرامت بنا لینا انسانی زندگی کے لیے کہ جس سے وہ نفع بخش ہو جائے. یہ وہ سارے کام ہیں جس میں مغرب بہت کچھ کر چکا ہے، بہت آگے جا چکا ہے، لیکن ہمیں اس کو اپنانے کی اور اس کو اختیار کرنے کی. جنگ کے جو اصول حضور نے فرمائے اس میں بھی ہے کہ درختوں کو کاٹنے سے منع فرمایا گیا، بلکہ صحابی کو تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ قیامت کا اعلان ہو چکا ہے تو تب بھی اگر تم پودا لگا رہے ہو تو تمہیں اس کو اس کے ساتھ ساتھ پھر نئے درخت لگانا، جی ہاں، شجرکاری کی مہم لگانا شروع کرنا، اس میں درخت لگانا ہر ایک کا، اپنے گھر کے ماحول کو، گلی کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا. بالکل، یہ اسی سے ہم اس کو بچا سکتے ہیں. بھائی آپ کی اجازت سے ایک جملہ میں عرض کرنا چاہوں گا. یہ جو کچرا اٹھانے کی بات کی گئی نا، تو میں سرکار دو عالم کا ایک فرمان میں نے پڑھا بڑا پیارا. کریم آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا، یہ جو کچرا اٹھاتا ہے نا جی، تو فرمایا کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چھوٹی سی چھوٹی نیکی میرے سامنے پیش کی جاتی ہے اور میں اس کا مشاہدہ کرتا ہوں، خود دیکھتا ہوں. فرمایا کوئی بندہ مسجد سے ایک تنکا بھی اٹھا کے جناب اسے ڈسٹ بین میں ڈال دیتا ہے تو فرمایا وہ بھی نگاہ مصطفیٰ میں ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور حضور نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، اور اس میں سے چھوٹی شاخ یہ ہے کہ راستے سے کسی بھی رکاوٹ کو ہٹا دینا اور صفائی اور ستھرائی کا انتظام کر دینا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر دینا. آپ بھی میں چاہتا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جس طرح ہم اپنی ذاتی انفرادی طہارت کی بات کر رہے ہیں، اور اس طرح سے ہمیں اپنے ماحول کو، ارد گرد کو، معاشرے کو، اپنے گھر کو ہی نہیں بلکہ گھر سے باہر کی جو فضا ہے اس کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہے. اس حوالے سے آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیے. دیکھیں سرور بھائی، نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ راستوں میں بیٹھتے ہو تو ان کے کچھ حقوق ہیں. ٹھیک. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں، ہمیں یہاں بیٹھنا پڑتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ ضروری بیٹھنا پڑتا ہے تو ان کے حقوق یہ ہیں کہ ان کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا جائے، نگاہوں کو نیچا رکھا جائے، آنے والوں کو سلام کہا جائے اور اس کی صفائی کا اہتمام کیا جائے. وہ ایک خاتون کے نبی پاک علیہ السلام کے کو جب اطلاع دی گئی کہ حضور نے پوچھا کہ وہ عورت جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی وہ نظر نہیں آئی، تو بتایا گیا کہ ان کا انتقال ہو گیا. تو حضور نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو حضور وہ رات کا وقت تھا تو اس لیے نہیں آپ کو مطلع کیا گیا کہ حضور آپ کے آرام میں خلل نہ آئے. تو حضور پھر اس کی قبر پہ تشریف لے گئے اور حضور نے وہ اپنا اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی. لیکن سرکار نے وہاں یہ بات فرمائی کہ یہ مسجد کی صفائی کرنے والی تھی، تو صفائی کرنے والا جو ہے وہ اللہ کا بڑا محبوب ہوتا ہے، اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رسول کو پسند ہے. تو اس لیے ہمیں بھی اپنی روزمرہ کی زندگی معمولات میں اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور اپنے گھروں کی صفائی، گلی محلوں کی صفائی، یہ حسن معاشرت میں آتا ہے. یہ اپنے پڑوس کا خیال رکھنا، یہ تمام چیزیں حسن معاشرت میں ہیں. اپنی گلیوں کا انتظام کرنا، نظافت، طہارت اور پاکیزگی کا حصہ ہیں. جی، پاکیزگی کا حصہ ہیں. بالکل اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے ذریعے سے جو عمل آپ کر رہے ہیں اس سے دوسرے لوگ بھی کم از کم اس سے متاثر نہ ہوں بلکہ اس سے فائدہ حاصل کریں. قاری صاحب، قبلہ یہ کلمہ طیبہ خاص طور پہ اس کے حوالے سے ہم چاہیں گے. اس کا نام ہی کلمہ طیب اس کو کہا گیا ہے، پاکیزہ کلمہ کہا گیا ہے. تو سورہ ابراہیم میں اس کو شجرہ طیبہ کے نام سے اس کو یاد کیا گیا. اس حوالے سے آپ فرمائیے کہ اس تناظر میں اس حوالے سے طہارت کی حقیقت کو کس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں؟ کلمہ طیبہ کے خالق کائنات نے سورہ ابراہیم کے اندر آیت نمبر 24 اور 25 میں فرمایا، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون. خالق کائنات نے فرمایا کہ خود رب کائنات فرماتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ رب کائنات ایک پاک کلمے کی مثال بیان فرما رہے ہیں؟ سبحان اللہ. اور وہ پاک کلمے کی مثال پاک شجر کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے. اب یہ پاک کلمہ کیا ہے اور یہ شجر کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ یہ پاک کلمہ جو ہے یہ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ ہے. اور فرمایا جو شجرہ طیبہ ہے یہ بندہ مومن ہے. اور فرمایا یہ جو بندہ مومن ہے، فرمایا
اسلحہ ثابت و فرعها فی السماء، فرمایا کہ یہ جو اس کی جڑ اتنی مضبوط ہے کلمہ طیبہ کی بندہ مومن کے دل کے اندر ایسی جڑ مضبوط ہے، فرمایا کہ جب جس کو رب کائنات کلمے کا نور عطا فرما دے اور رب کائنات اپنی بندگی کا نور عطا فرما دے، فرمایا کہ وہ پھر وہ جہاں بھی جائے اس کے وجود سے خوشبو آتی ہے. ٹھیک، وہ جہاں جی یہیں سے دوبارہ آتے ہیں. ہمارے ساتھ بریک کا وقت ہوا ہے، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. لوٹتے ہیں آج نظام طہارت پہ ہم بات کر رہے ہیں اور بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. اپنے گرد و پیش میں صفائی کے ماحول کو جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں. وقفے کے بعد آپ کو پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ قرآن اور اسلام نعمت افطار میں ARYQ TV کے لاہور اسٹوڈیو سے، اور آج ہمارا موضوع ہے نظام طہارت. اور بریک پہ جانے سے پہلے کلمہ طیبہ کے حوالے سے جناب قاری صاحب کی گفتگو رہ گئی تھی اور ہم اسی کو چاہتے ہیں کہ وہیں سے کنٹینیو کریں. بس یہ جو شجرہ طیبہ ہے نا جس کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا اصلها ثابت و فرعها فی السماء، فرمایا یہ زمین میں بہت مضبوط ہے اس کی جڑیں، اور فرمایا اس کی شاخیں آسمان میں. یعنی معنی یہ ہے کہ جب بندہ اعمال صالحہ کرتا ہے تو اس کے جو اعمال صالح ہیں وہ فرشتے آسمان کی جانب لے جاتے ہیں. ٹھیک، اور فرمایا بندہ مومن کی مثال یہ ہے کہ وہ جہاں بھی ہوتا ہے اس کے وجود سے خوشبو آتی ہے. اچھا، کیونکہ یہ کھجور کے درخت کی بات ہے، کریم آقا علیہ السلام نے پوچھا ہے مجمع میں، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کہ یہ کشجرۃ طیبۃ کیا ہے، یہ جو جنت کا یہ جو درخت ہے یہ کون سا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی بیٹھے تھے. وہ بچپن کا زمانہ تھا، تو وہ کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ میں کہہ دوں یہ جو جنتی درخت ہے نا یہ کھجور کا ہے. کہتے اکابر صحابہ بیٹھے تھے تو میں ادب کی وجہ سے خاموش رہا کہ میں نے بیان نہیں کیا کہ یہ کھجور کا درخت ہر وقت ہی کہا نا کل حین باذن ربیہا، وہ ہر وقت اللہ کے حکم سے جناب پھل دیتا ہے. تو فرمایا کہ اس بندہ مومن کی مثال یہ ہے، وہ زمین میں ہو، وہ گھر میں ہو، وہ سفر میں ہو، وہ حضر میں ہو، وہ مسجد میں ہو، وہ خلوت میں ہو، وہ جلوت میں ہو، وہ ہر جگہ خوشبو اس کے وجود سے آنی چاہیے. یہاں بڑی خوبصورت بات میں عرض کرنا چاہوں گا کھجور کے درخت کے حوالے سے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بات فرمایا کرتے تھے. ایک عورت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ میرا بیٹا ترخان کا کام کرتا ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں آپ کے لیے ممبر نہ بنا دوں. تو کریم آقا علیہ السلام نے اجازت عطا فرما دی. تو اگلے جو ممبر بن کے آ گیا تو کریم آقا کھجور کے تنے کو چھوڑ کر جب حجرے سے نکلے اور ممبر پہ جا کے جلوہ فرما ہونے لگے تو وہ کھجور کا سوکھا تنا، اس کی یہ عظمت ہے کہ وہ رونے لگ پڑا، اور اتنا بلند آواز سے رویا، صحابہ کہتے تھے قریب تھے مسجد نبوی کے کہیں در و دیوار نہ پھٹ جاتے. کریم آقا علیہ السلام ممبر سے اتر کے واپس آئے، اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور وہ سسکیاں باندھتا ہوا خاموش ہو گیا. تو کریم آقا نے اس کھجور کے سوکھے تنے سے کہا تھا، اے کھجور کے سوکھے تنے کیوں روتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے مجھے چھوڑ دیا اور ممبر پہ چلے گئے. فرمایا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے؟ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، اگر تو چاہے تو میں تجھے دوبارہ سرسبز کر دوں اور قیامت تک لوگ تیرا پھل کھائیں، اور اگر تو چاہے تو جنت میں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں. تو کھجور کے درخت نے کہا تھا یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی سنگت چاہتا ہوں. کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے ڈیفرنٹ سوال کی طرف چاہتا ہوں کہ ذرا ہم صفائی اور طہارت اور پاکیزگی کی ہم بات کرتے ہیں. جیسے حضرت امام غزالی، ہم نے ظاہری طور پر اس کی کچھ جہات پہ بات کی ہے. آپ نے جو فرمایا ہے کہ پہلی طہارت کا درجہ تو یہ ہے کہ جسم جو ہے اس کو اور کپڑوں کو صاف اور پاک رکھا جائے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ اپنے دل کو جو خیالات ہیں، خیالات رذیلہ ہیں، اس سے پاک رکھا جائے. اپنے پھر اعضاء کو جو ہے وہ گناہوں سے پاک اور صاف رکھا جائے. اور چوتھا درجہ وہ کہتے ہیں کہ دل کو ماں سوائے اللہ کے ہر چیز سے پاک کر لیا جائے. تو یہ جو مدارج ہیں نظافت کے، طہارت کے، پاکیزگی کے، اس پہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سننے والے یہ بھی جانیں کہ طہارت کا مفہوم جو ہے وہ خاصا وسیع ہے. سب سے پہلے تو سرور بھائی بات یہ ہے کہ اسلام ظاہری طہارت، کیونکہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں اور اس میں ہمیں اپنے رویوں کو درست کرنے کی ضرورت. ٹھیک، اچھا قیمتی گھر ہے لیکن رویہ یہ ہے کہ گھر کا کچرا اٹھا کے گیٹ کے سامنے رکھ دینا، گاڑی ڈرائیور نے دھونی ہے اور پوری گلی اور سڑک جو ہے اس کو پانی سے بھر دینا ہے، لوگوں کی گزرگاہ کو خراب کر دینا. اچھا، پھر احتیاط کا یہاں تک حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کوئی بدبودار چیز کھا کر مسجد میں بھی نہ آؤ. مسجد میں آنے سے منع کیا ہے. لہسن، پیاز، اس کی جو سمیل ہے اس سے اپنے آپ کو بچا کے. اسی طرح جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان کے لیے اس کے احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ کی پسندیدہ چیزوں میں خوشبو ہے تاکہ لوگ جو ہے آپ کے قریب آئے.
اچھا محسوس چونکہ لوگوں کی مختلف اقسام ہیں، ایمان میں، عمل میں، اخلاص میں ہر انسان کا درجہ دوسرے سے مختلف ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو فرمان آپ نے ارشاد فرمایا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سب سے پہلے تو یہ چیک کرے نا کہ میں کس لیول پر ہوں، عوام کے درجے پر ہوں، خواص کے درجے پر ہوں، یا اخص الخاص لوگوں کے درجے پہ ہوں۔ ٹھیک، عام لوگوں کا تو یہ ہے کہ وہ جو ظاہری نظافت، پاکی جسم کی، اس کا خیال رکھتے ہیں، دائیں بائیں کی ساری چیزوں کا، برتنوں کا، کپڑوں کا، بیٹھنے والی جگہوں کا، باقی چیزوں کا لحاظ رکھتے ہیں۔ یہ عام لوگوں کی یہ طہارت ہے۔ ٹھیک، خاص لوگوں کی طہارت یہ ہے کہ وہ اپنے دیگر اعضاء، ان کی نظر ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کی، اپنی زبان کی، اپنے اعضاء کی، یہ خاص لوگوں کی ہے۔ ٹھیک، اور تیسرا اور اخص الخاص لوگوں کا درجہ یہ ہے کہ اپنے قلب کو، اپنے دل کو، اپنے خیالات، اپنے تصورات کو بھی اپنی نظر میں رکھتے ہیں کہ ان کے دل میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سوا کوئی چیز نہ آئے۔ اس کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں اگر روزے کے ساتھ، تو روزے میں بھی یہی ترتیب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ روزہ جو ہے وہ اس طہارت کو حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ، سبب اور پریکٹس ہے، صحیح، کہ آپ اس کے ذریعے سے اس طہارت کے درجے کو بھی پا لیتے ہیں۔ اور جیسا کہ ذکر بھی ہوا ہے، ہر وقت باوضو رہنا، سلسلہ نقشبندیہ کے جو خصوصی مجاہدات ہیں، عبادات اور وظائف ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ بطور وظیفہ ہے کہ سالک جو ہے وہ ہمیشہ باوضو رہے، اور جب وہ باوضو رہتا ہے نا جی، تو اس کی برکتیں اس کے قلب پر، اس کے کردار پر اور بہت ساری چیزوں میں۔ ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ کئی آدمی جو ہے جب وضو کر لیں تو سگریٹ نہیں پیتے، حالانکہ سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن وہ اس حد تک محتاط رہتے ہیں۔ کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ مسجد میں جاتے ہوئے سگریٹ کی ڈبی جیب سے نکال کر جوتے میں رکھ دیتے ہیں کہ ہم اس کو لے کر مسجد نہیں میں جائیں۔ تو یہ بھی ایک آداب میں سے ہے، اور اس کو ہم اس طریقے سے بہتر کر کے تمام طرح کی پاکی، طہارت، ظاہری، باطنی، روحانی اعضاء کی تمام کو ہم حاصل۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیر صاحب، ایک میں کامیابی کا ایک نسخہ قرآن حکیم میں بیان کیا گیا ہے سورہ اعلیٰ میں چاہوں گا اس پہ روشنی ڈالتے ہوئے کچھ آپ ارشاد فرمائیں۔ جی بالکل، سورہ اعلیٰ میں اللہ رب العزت نے اس کی ابتدا ہی اپنی پاکی سے فرمائی ہے، جی، اور اللہ رب العزت اس میں فرماتے ہیں، اس میں اس سے پہلے جو اللہ نے دستور عطا فرمایا اس سے قبل جنت کا اور جہنم کا جو ہے وہ بتایا گیا ہے، کون لوگ جنتی ہیں کون جہنمی ہیں۔ اس میں آگے جا کے فرمایا کہ قد افلح من تزکا، جو لوگ اپنا تزکیہ کر لیتے ہیں، واہ واہ، جو اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، جو لوگ جو ہے اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں۔ کامیابی کا زینہ یہ ہے کہ وہ طہارت بالدہ دام، ہمارے سلوک و تصوف میں 8 شرطیں ہیں سلوک راہ دین کی، اس میں سب سے پہلی یہ ہے طہارت بالدہ دام، یعنی ہمہ وقت، جیسے مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ ہر وقت باوضو رہیں۔ میں نے ایک دفعہ اپنے شیخ قبلہ عالم سے پوچھا کہ حضور ہمہ وقت باوضو رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ شریعت تو اجازت دیتی ہے کبھی بندہ بے وضو بھی رہ سکتا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ جس وقت تم بے وضو ہوگے وہی وقت تمہاری موت کا ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی طہارت کا یہ خیال جب رب کی بارگاہ میں یہ بندہ مومن حاضر ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ تمہاری کامیابی اس بات میں ہے کہ تم طہارت بالدہ دام پہ کار بند رہو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو لیکن ترجیح اس امر پر دو کہ آخرت بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم ہر جو اپنے آپ کو سنوارنے کا کام ہے وہ دنیا کے لیے کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے قلب کو نہیں سنوارتے، ہم اپنے دل کو نہیں سنوارتے، ہم اپنے باطن کو نہیں سنوارتے کہ جو ہماری آخرت کے لیے افضل و اعلیٰ ہے۔ ہم اپنی ظاہری کلام کو بھی سنواریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی سنواریں، ہم اپنے اخلاق کو بھی سنواریں، اپنے کردار کو بھی سنواریں، اپنی گفتار کو بھی سنواریں۔ وہ کیا کہا گیا تھا کہ یک لقمہ بہتراز نانے نور، اپنی یک لقمہ بہتر از نانے نور بہتر از 100 لقمہ نانے تندور، یعنی نانے تندور کے 100 لقموں سے ایک لقمہ نور کا جو ہے وہ بہتر ہے، جو نور کی روحانیت ہے، جو طہارت بالدہ دام ہے۔ بالکل ٹھیک۔ قاری صاحب، کیا پیغام جناب آج ہمارا نظام طہارت موضوع تھا، اور ہماری ساری گفتگو سے کیا انشاءاللہ؟ سر بھائی، یہ جو طہارت ہے نا، اس کی برکتیں قبر میں بھی عطا ہوتی ہیں۔ قرآن پاک میں یہ جو جہاں ہم نے شجرہ کی مثال دی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے، فرمایا قبر میں جب وہ جائے گا اور منکر نکیر سے سوال کریں گے تو فرمایا رب کائنات اس کو اس وقت بھی ثابت قدم کھڑا کر دے گا،
دنیا کے اندر بھی ثابت قدمی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ سرکار دو عالم کیونکہ ظاہر باطن کو پاک کرتے تھے، حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں فتح مکہ کے موقع پہ سرکار دو عالم کی معیت میں تھا اور سرکار دو عالم کے ساتھ بہت سے غلام تھے۔ وہ کہتے ہیں میں بھی آہستہ آہستہ سرکار دو عالم کے قریب ہو گیا، لیکن اس وقت میں ظاہری کلمہ پڑھتا تھا، باطن میرا پاک نہیں تھا، باطن میرا ناپاک تھا۔ کہتے ہیں میں ہاتھ میں ایک چادر میں نے پکڑی ہوئی تھی اور اس چادر کے اندر ایک خنجر موجود تھا جو ظہر العلود تھا۔ کہتے ہیں میں آہستہ آہستہ سرکار دو عالم کے قریب ہوا تو سرکار دو عالم کی نظر کرم پڑی، فرمایا کہ اے فضالہ تو کیا کر رہا ہے؟ کہا جی میں اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں۔ فرمایا نہیں، تیرے پاس تو خنجر موجود ہے، میرے قتل کے ارادے سے آیا۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے ید اللہ والا ہاتھ سینے پہ رکھا اور پھیرتے پھیرتے سرور بھائی ناف تک لے گئے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا اب بتاؤ اندر کا حال کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ پہلے غلاظت تھی، اب نفاست آ گئی، اب پاکیزگی آ گئی ہے۔ پہلے آپ سب سے زیادہ مبغوض تھے، آپ نے ید اللہ والا ہاتھ رکھا ہے، میرا ایسا سینہ پاک ہوا ہے کہ میرا دل بھی مدینہ بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت کیا فرماتے ہیں جی آج کے اس موضوع پر ایک چیز میں اور عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جتنی طہارت کی ہم نے بات کی ہے اس کی ایک بنیاد رزق کی طہارت بھی ہے کہ ہم جو کھاتے ہیں، ہم جو پیتے ہیں، اس کی طہارت کا انسان کی قلبی اور روحانی طہارت میں بہت بنیادی دخل ہے۔ تو جہاں ہمیں باقی چیزوں کو بھی دھیان میں رکھنا چاہیے، وہاں یہ اور بلکہ صوفیاء اور اہل اللہ کے نزدیک جو نصاب تصوف کو اگر وہ سمرائز کرتے ہیں دو لفظوں میں تو ان سے پوچھا جائے کہ پورا تصوف اور روحانیت کیا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ عقل حلال اور صدق مقال۔ کیا بات، یہ دو چیزیں کہ اس لیے اس قلبی نورانیت اور طہارت کو اگر حاصل کرنا ہو اور اس کی برکتوں کو صحیح معنوں میں سمیٹنا ہو تو باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ جو کچھ انسان کھا رہا ہے، جو کچھ انسان پی رہا ہے، جو کچھ اپنے بدن پہ پہن رہا ہے، اس کی طہارت کا لحاظ رکھنا کہ وہ حلال مال سے ہو، وہ طیب ہو، وہ حلال مال سے حاصل کردہ ہو، وہ ظلم و زیادتی کے ساتھ حاصل کردہ ہوا نہ ہو۔ اور جب ان چیزوں کا لحاظ رکھ کے سرور بھائی انسان نماز پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے تو پھر حقیقی معنوں میں اسے لطف بھی آتا ہے، کیفیت بھی پھر شامل ہو جاتی ہے، کل ہم نے کہتا ہے کہ نہیں تھا ملتی، وہ کیفیت اصل میں اس وجہ سے بھی نہیں حاصل ہو۔ اور حدیث پاک اس کی طرف اشارہ کرتی ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ حدیث ہے جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا شخص طویل سفر کر کے پہنچتا ہے اللہ کے گھر میں اور وہ ہاتھ اٹھا کر اتنا ہاتھ اوپر کرتا ہے کہ اس کی بغلوں کی سفیدی تک نظر آتی ہے، نظر آ رہے ہیں، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں یا رب کہہ رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حال یہ ہے کہ مطعمہ حرام، اس کے پیٹ میں غذا حرام کی ہے، ملبسہ حرام، اس کے جسم پہ جو لباس ہے وہ حرام مال کا ہے، وغذی بالحرام، اس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے، فأنا یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ تو آج ان اعمال کی، روزوں کی، عبادت کی اور ہر عبادت کا جو کیف ہے، کیفیت ہے، اس کو حاصل کرنے کا ایک بنیادی ذریعہ یہ بھی ہے۔ بزرگوں نے ایک ایک سوٹ پہ ساری زندگی گزار دی، کس وجہ سے؟ کہ وہ محتاط رہے کہ ہم کوئی ایسا لباس ہی نہ لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حرام یا مشکوک۔ قاری صاحب کا کوئی جملہ شاید ہے؟ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، اصحاب رسول دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، یا رسول عقل حلال اور صدق مقال کی بات کی نا، یا رسول ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، فرمایا صدق حلال اور عقل مقال پہ عمل تم کر لو، تم جو بھی دعا مانگو گے اللہ کی بارگاہ۔ کیا بات، حضرت آپ بھی پیغام عطا فرما دیں آج۔ جی بالکل، ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو جس طرح ہم اپنے آپ کو ظاہر میں سنواریں، اسی طرح لوگوں کے ساتھ ہمارے رویے جو ہیں، معاملات جو ہیں، ویسے تو ہم ہر وقت عبادت بھی کرتے ہیں، ریاضت بھی کرتے ہیں، لیکن لوگوں سے ہمارے رویے جو ہیں وہ بہتر نہیں ہوتے۔ یہ بھی نظافت کا حصہ ہے کہ ہماری جو گفتگو ہے، جو لوگوں سے رویہ ہے، وہ بھی ہمارا بڑے اچھے طریقے سے آسن ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کے ساتھ محبت والا معاملہ ہو۔ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا یہ اللہ سے محبت کرنے کے مترادف ہے اور یہ بھی نظافت کا حصہ ہے۔ بہت شکریہ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، جناب پیر عرفان الہی قادری صاحب آستانہ عالیہ ساہو چک شریف، اور جناب قاری محمد افضال انجم صاحب۔ ابھی ہم آپ سے کلام لیتے ہیں اور جناب احمد ندیم قاسمی صاحب کے ان اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت طلب کرنی ہے۔ ہماری کراچی اسٹوڈیوز سے نعمت افطار کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ جاری رہے گی، اور جناب احمد ندیم قاسمی صاحب اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ مجھ کو تو اپنی جان سے بھی پیارا ہے ان کا نام،
مجھ کو تو اپنی جان سے بھی پیارا ہے ان کا نام، شب ہے اگر حیات ستارہ ہے ان کا نام۔ تنہائی کس طرح مجھے محصور کر سکے، تنہائی کس طرح مجھے محصور کر سکے، جب میرے دل میں انجمن آرا ہے ان کا نام، جب میرے دل میں انجمن آرا ہے ان کا نام۔ ہر شخص کے دکھوں کا مداوا ہے ان کی ذات، ہر شخص کے دکھوں کا مداوا ہے ان کی ذات، سب پا شکستگاں کا سہارا ہے ان کا نام۔ اور لب وا رہیں تو اس میں محمد ادا نہ ہو، لب وا رہیں تو اس میں محمد ادا نہ ہو، اظہار مدعا کا اشارہ ہے ان کا نام، اظہار مدعا کا اشارہ ہے ان کا نام۔ لفظ محمد اصل میں ہے نطق کا جمال، لفظ محمد اصل میں ہے نطق کا جمال، لہن خدا نے خود ہی سنوارا ہے ان کا نام۔ اور قرآن پاک ان پہ اتارا گیا ندیم، قرآن پاک ان پہ اتارا گیا ندیم، اور میں نے اپنے دل میں اتارا ہے ان کا نام۔ انہی اشعار کے سائے میں اجازت دیجئے کلام شامل کرتے ہیں جناب قاری محمد افضال انجو۔ زائر کوئے جنا آہستہ چل، زائر کوئے جنا آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل، زائر کوئے جنا آہستہ چل، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل، یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل، لمس پائے مصطفیٰ کے فیض سے، لمس پائے مصطفیٰ کے فیض سے، یہ زمین ہے آسمان آہستہ چل، یہ زمین ہے آسمان آہستہ چل، در پہ آیا ہوں بڑی مدت کے بعد، در پہ آیا ہوں بڑی مدت کے بعد، اے میری عمر رواں
چل اے میری عمر رواں آہستہ چل جالیوں کے سامنے جلدی نہ کر وہ ہے نازش مہربان آہستہ چل ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان